السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت اور ہماری ذمہ داری۔ از افادات امیر ملت نمونہ اسلاف حضرت اقدس مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند۔ فلسطین، مسجد اقصیٰ اور سرزمین قدس کے ساتھ مسلمانوں کا جو ایمانی و جذباتی تعلق ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو فراموش کر دیا جائے۔ مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مستقل آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، نیز مسجد اقصیٰ کے ماحول اور ارد گرد کی زمین کے مبارک ہونے کا تذکرہ ہے۔ آیت کا اصل مقصد تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر اسراء اور سفر معراج کو بیان فرمانا ہے، لیکن اسی کے ضمن میں اگلی آیات کے اندر یہودیوں اور بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستانیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ کئی اہم واقعات مربوط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل ہے۔ معراج کے موقع پر مکہ مکرمہ سے آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، واپسی میں بھی آپ مسجد اقصیٰ تشریف لائے، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ واپس ہوئے۔ مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسی سفر میں مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا۔ اسی سفر میں واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے پاس تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ سے تعلق کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا۔ ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد 16 یا 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز ادا فرمائی۔ پھر تحویل قبلے کا حکم آنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف آپ نے رخ فرمایا، جس کا تذکرہ دوسرے پارے کی ابتدائی آیات میں موجود ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ: بے وقوف لوگ کہیں گے کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس میں القبلہ التی کانوا علیہا سے مراد مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ اور سرزمین فلسطین متعدد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قیام گاہ اور ان کا مدفن رہ چکی ہیں۔ وہاں کی مسجد حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کی گئی۔ پہلی تعمیر تو فرشتوں کے ذریعے ہوئی، جبکہ دوسری تعمیر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ہوئی۔ اس لیے مسلمانوں کا جو تعلق سرزمین فلسطین سے، وہاں کے باشندوں سے اور مسجد اقصیٰ سے ہے، وہ انتہائی جذباتی قسم کا گہرا قلبی تعلق ہے۔ آج یورپ کی سازش کی بنا پر عین قلب عرب کے اندر جو اسرائیل کی شکل میں خنجر گھونپا گیا ہے، اس کی ٹیس اس وقت سے لے کر آج تک پورا عالم اسلام محسوس کر رہا ہے۔ چونکہ یہ ایک سازشی عمل تھا، اس لیے مسلسل ہر مغربی ملک کی جانب سے اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور نام و نہاد ملک اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے، بلکہ فلسطین کے جو اصل باشندے ہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اہل فلسطین کے جرأت و عزیمت کو سلام۔ ابھی رمضان المبارک کے اندر جو تازہ حادثات پیش آئے ہیں کہ عین نماز کے وقت مسجد اقصیٰ کے مصلیوں پر ظلم ڈھایا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا، اور اس کے بعد ان کی طرف سے جو معمولی سی مزاحمت ہوئی اس کو بہانہ بنا کر غزہ کے علاقے میں بمباری کی گئی، جس میں ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے، بچے اور عورتیں تک ماری گئیں، لیکن شاباشی کے قابل ہیں وہ نہتے مجاہدین جنہوں نے اپنی بے سر و سامانی کے باوجود مزاحمت کی، یہاں تک کہ اسرائیل جیسے نومولود متکبر اور سرکش ملک کو گھٹنے ٹیکنا پڑا اور جنگ بندی کے لیے مجبور ہوا۔ ابھی بھی جنگ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہم کیا کریں؟ بہرحال اس وقت ہمارے کرنے کے کئی کام ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ اپنی ہم آہنگی اور تعاون کا اظہار کریں، تاکہ انہیں یہ محسوس ہو کہ اس مسئلے میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ پورا عالم اسلام ہمارے ساتھ ہے۔ آج کی دنیا رائے عامہ کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی عادی ہے، اس لیے تمام دنیا کے مسلمان اور خاص طور سے برصغیر اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمان فلسطین
فلسطین اور اہل فلسطین کی حمایت میں اپنی آواز کو بلند کرے اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرے۔ وہ مغربی ممالک، وہ UNO، وہ سلامتی کونسل جو اپنے منمانے مقاصد کے لیے خود ساختہ مسائل کے لیے امن و آشتی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں کے لوگوں پر اپنے فیصلے مسلط کر دیتے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے فلسطینی مسلمانوں اور وہاں کے باشندوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ فلسطین اور باشندگان فلسطین کے حق میں اس زور و شور کے ساتھ آواز بلند کی جائے کہ سلامتی کونسل فلسطین کے مسئلے میں حق و انصاف کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو، فلسطینیوں کو ان کا حق دلایا جائے، ان کی جو زمینیں چھین لی گئی ہیں وہ انہیں واپس کی جائے، نیز اسرائیل اور اس کے آقاؤں کی طرف سے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان پر بندش قائم کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کے سب مل کر بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قدس کے باشندوں کی حفاظت فرمائے، ان کا چھینا ہوا وقار واپس دلائے، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے نرغے سے نکلنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ قابل توجہ پہلو: اس موقع پر ایک بات خاص طور سے توجہ کے قابل ہے کہ بیت المقدس کے علاقے میں ایک تو قبہ صخرہ ہے اور ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ عام طور سے مسجد اقصیٰ کے نام پر جو تصویر دکھائی جاتی ہے جس کا سنہرا گنبد ہے، وہ حقیقت میں مسجد اقصیٰ نہیں ہے بلکہ وہ قبہ صخرہ ہے۔ مسجد اقصیٰ اس سے الگ عمارت ہے اور اسرائیل اور صہیونی خاص طور سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کھدائی کر کے اس عمارت کو کمزور کر دیں تاکہ وہ عمارت منہدم ہو جائے۔ یہ ایک سازش ہے کہ دنیا کے سامنے مسجد اقصیٰ کا اصلی نقشہ پیش کرنے کے بجائے قبہ صخرہ کو مسجد اقصیٰ کے نام پر دکھلایا جاتا ہے تاکہ خدا نخواستہ اگر کسی وقت یہ اسرائیل اور صہیونی اپنی ناپاک مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں اور مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچا بیٹھے تو اس وقت دنیا کے واویلا کرنے پر یہ قبہ صخرہ کو سامنے لا کر دکھلا دے کہ نہیں، یہ مسجد اقصیٰ محفوظ ہیں۔ اس لیے ان دونوں کا فرق کو جاننا چاہیے اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ سے لوگوں کو واقفیت کرانی چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہیں، اس لیے یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ عالم اسلام کے عمومی تاریخ سے اور خاص طور سے وہ مقامات و علاقے جن سے اہم واقعات متعلق ہیں پوری ملت کو اور خاص طور سے آنے والی نئی نسل کو واقف کرایا جائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، ظالموں کے ان کے ظلم سے روک دے، انہیں کیفر کردار تک پہنچا، مظلوموں کی حمایت فرما، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے ضمیروں کو بیدار فرما اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، اس اہم پیغام کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو جوائن بھی کریں اور نیچے تھینکس والے بٹن پر بھی کلک کریں اور جوائن والے آپشن پر بھی کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔